بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم عقائد متعلقہ نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں۔ آج تک ہم نے 41 عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم عقیدہ نمبر 42 سے آگے سبق پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص سے ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت صغریٰ، شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہر کسی کو شامل ہے، مسلمان کافر ہر کسی کو شامل ہے، اور دوسری ہے شفاعت صغریٰ، فضل مولا کے وقت جو شفاعت فرمائیں گے، قرآن بھی، انبیاء بھی، شہداء بھی، حفاظ بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک شفاعت کبریٰ ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولیں گے، بلکہ حقیقتاً جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ باقی جتنے بھی نبی، ولی ہیں، قرآن ہے، شہید ہے، حفاظ ہے، جتنے بھی شفاعت فرمائیں گے ان کی شفاعت در رسالت پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے تمام تمنائیں کریں گے کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مؤمنین و کافرین سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے۔ یعنی جب شفاعت کا دروازہ بند ہوگا اس وقت ہر ایک تمنا کرے گا کاش میں جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا اور اس انتظار سے میری جان چھوٹتی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اس وقت مومن، کافر سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، جس طرح کہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بتھیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت بھی ثابت ہے، شفاعت بالمحبت بھی، شفاعت بالاذن بھی۔ شفاعت بالوجاہت یعنی کسی کے بزرگی اور
مرتبہ و مقام کی بنا پر اس کی سفارش کو قبول کر کے کسی امر کو بجا لانا، اس کو شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شفاعت بھی حاصل ہے، شفاعت بالمحبت بھی حاصل ہے اور شفاعت بالاذن بھی حاصل ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے، یعنی یہ ساری شفاعتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ شفاعت بالاذن ہی فقط نہیں، شفاعت بالوجاہت بھی حاصل ہے، شفاعت بالمحبت بھی حاصل ہے اور شفاعت بالاذن بھی حاصل ہے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرما دی، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور ان کا رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرما دی ہے، اور یہ منصب شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں دیا جائے گا۔ شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے، یعنی آگے آخرت کا بیان آ رہا ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی دیگر اقسام بیان کی جائیں گی۔ عقیدہ نمبر 45، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زائد نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان بلکہ اصل ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال جائیداد ہر چیز سے بڑھ کر فرمایا میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے مال وطن ہر چیز سے بڑھ کر جس وقت تک بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 46، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔ طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی جس بندے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک سورہ نساء کے اندر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس بندے نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یاد فرمائے فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کو بلائیں تو اس پر لازم کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں پر اطاعت کو بجا لانا، جو کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے وہ کام کرتے رہنا، یہ جتنا کچھ بھی کرتا رہے گا صحابی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عقیدہ نمبر 47، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جز ایمان و رکن ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کا جز، ایمان کا رکن ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے چیز جو مقدم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ یعنی خیبر کے ساتھ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں، پاؤں ہلاؤں تو شاید خواب مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل آئے،
زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود کے اندر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے نماز پڑھ لی ہے، حضرت علی نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور حضرت علی دیکھ بھی رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر مصروف رہے۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو نماز جاتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی، نماز عصر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں ملی۔ اور دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ برسوں سے مشتاق زیارت رہتا تھا، وہ سانپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے، پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا تھا، ہر سال وہ زہر واپس لوٹ کر آتی تھی۔ 12 برس بعد اسی سے سیدنا صدیق اکبر کی شہادت ہوئی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ عقیدہ نمبر 48، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع اور انکسار باادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی سنا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پڑھنا واجب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت بندہ، چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہے، اور درود شریف کی کثرت کرے، اور نام پاک لکھے، یعنی جس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا درود شریف لکھے۔ بعض لوگ برائے اختصار سلام یا فقط سواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ کتنی کنجوسی کی بات ہے، ہر چیز لکھنے کے لیے وقت بھی ہے، کاغذ پہ جگہ بھی ہے، قلم کے اندر سیاہی بھی ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر درود شریف کی باری آتی ہے اس وقت ہمیں وقت کی قدر لگ جاتی ہے، ہمیں صفحات کے اندر قلت گنجائش نظر آتی ہے، ہمارا وقت ہم کہتے ہیں کہ جی کہیں زیادہ نہ لگ جائے، حالانکہ وقت بھی اور یہ سارا کچھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے ملا ہے۔ تو جب ہر چیز کے لیے وقت ہے تو کیا فقط صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا درود شریف لکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت یا صفحے کے اندر گنجائش کم رہ جاتی ہے؟ یہ سخت حرام ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو فقط سواد لکھا جائے۔ فقط سواد لکھنا حرام ہے، پورا درود شریف لکھنا لازم ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے
کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار اور جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنی بھی نسبت والے افراد ہیں ان تمام سے محبت رکھی جائے، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھی جائے۔ یہ محبت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ ہمیشہ اپنے یار کا، جو یار ہوتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اور اپنے یار کے دشمن سے دشمنی برتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضور کا سچا محبوب وہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سچا محب وہی ہے جو حضور کے ہر دوست سے دوستی رکھے اور حضور کے ہر دشمن سے دشمنی رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر ایک ہمارے خاندان کے فرد کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو پورے کا پورا خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے، خوشی غمی کے اندر ان کو نہیں بلاتے۔ تو جب خاندان سے ہماری محبت ہے اور خاندان سے اگر ایک بندہ دشمنی کرے تو پورا خاندان اس کا دشمن ہو جاتا ہے، تو حضور سے محبت بھی تبھی ہوگی کہ جب کوئی شخص دیکھو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے قول فعل سے عمل سے، تو اس کو ایسے اپنے مجالس و محافل سے نکال کر دور پھینک دینا چاہیے جس طرح سے چائے سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبا کے کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں، وطن کو چھوڑا، اور وطن بھی مکے جیسا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت، خدا رسول سے بھی محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب ایک سے محبت ہے تو دوسرے کی محبت وہاں پر نہیں آ سکتی، اور اگر ایک سے محبت کا دعویٰ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دشمن سے بھی محبت، تو ثابت ہوا کہ پہلے جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے محبت ہے ہی نہیں، جھوٹا دعویٰ ہے۔ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہر لفظ تول کر اور پورا جانچ پڑتال کے بعد جس لفظ کے اندر تعظیم کے انبار ہوں ایسا لفظ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یا محمد کہنا، ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا یا محمد کہہ کر نام کے ساتھ پکارنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی اوصاف کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا کرنی چاہیے، نام کے ساتھ ندا کرنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ ہاتھ باندھ کر جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر اگر آواز بلند کی، دربار رسالت میں اپنی آواز کو اونچا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ نمبر 49، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے گا کافر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول کو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی عمل کو، فعل کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی حالت کو بنظر حقارت دیکھے گا تو وہ کافر ہے۔
ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا ہی کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک میلے ہوتے تھے، یا اتنی سی کوئی بات کرے گا تو وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔